الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، حفاظت ایمان سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت پڑی تو مال بھی قربان کیا جا سکتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے، اور ضرورت پڑی تو جان کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، چونکہ ایمان اصل ہمارا سرمایہ ہے۔ ایمان کے بغیر نہ اس کی دنیا بنتی ہے نہ اس کی آخرت بنتی ہے۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، اسیٹ ہے ایمان۔ ایمان بھر گھر میں پیدا ہو جانا، مسلمان کا ہو جانا، یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نعمتوں میں سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا مل جانا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے ایمان لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں نے ایک ایسا کام کیا ہے، انسانیت کو بچانے والا کام۔ چونکہ ایک رواج تھا زمانے جاہلیت میں، کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لڑکی کا گھر میں ہونا عیب سمجھتے تھے، باپ عیب کی چیز سمجھتا تھا لڑکی کا پیدا ہو جانا۔ آج بھی بہت سارے جاہل لوگ لڑکی کے گھر میں پیدا ہونے سے ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ جہالت والی بات ہے بہت سارے جاہل قسم کے مرد جو ہے عورت کو دھمکی دیتے ہیں، اگر اس مرتبہ لڑکی کو تو نے جنم دے دیا تو تجھ سے طلاق ہو جائے گی۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں، اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں میں، اس زمانے کے جاہلوں کی بات سنا رہا ہوں میں۔ عیب سمجھتے ہیں۔ تو اب اسلام لانے سے پہلے تو اس سے اور بری حالت تھی کہ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی کی مجلس تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے میں نے ایسے گھروں میں جہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی
میں نے اس بچی کو زندہ دفن ہونے سے، اس بچی کے مرنے سے میں نے اس کو بچا لیا، اور میں نے اس کی پرورش کی، ایسے بچیوں کی، اور ان بچیوں کو میں نے زندہ دفن ہونے سے بچا لیا۔ اس کی تعداد بتائی انہوں نے 300 سے زیادہ، 300 سے زیادہ ایسی میں نے بچیوں کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ اتنا بڑا میں نے کام کیا ہے، اس کا کوئی مجھے بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے؟ کوئی انعام ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا انسانیت کو بچانے کا؟ تو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کام کیا ہے اسی کے بدلے میں اللہ نے تم کو ایمان کی دولت دی ہے، اسی کے بدلے میں تم کو ایمان ملا ہے۔ تو اتنی بڑی دولت ہے ایمان، اور اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے، اس کا بھی سلیکشن ہوتا ہے کس کو ایمان کی دولت دی جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے، انتخاب ہے۔ جو مومن ہے، جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم کو ایسے ہی یہ دولت مل گئی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا سلیکشن ہے، اللہ نے چنا ہے، کروڑوں انسانوں میں اللہ نے چنا ہے ایمان والے کو۔ ایمان کیا معمولی بات ہے؟ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا، ایک ایمان والے کے دل کو توڑنا، کسی کے دل کو توڑ دینا، دکھا دینا، یہ اتنی بری چیز ہے، کعبۃ اللہ کو توڑنے سے بھی زیادہ بری بات ہے مومن کے دل کو توڑنا۔ اس لیے کہ مومن کے دل میں تو اللہ ہوتا ہے، مومن کے دل میں تو اللہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا، حجر اسود جو ایک پتھر ہے کعبۃ اللہ کے ایک کنارے میں کونے پر لگا ہوا ہے، اور وہ جنت سے اتارا گیا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس پتھر پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا استلام کرتا ہے، اس کو چومتا ہے، تو پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پوری زندگی کے گناہوں کو اس پتھر کے ذریعے سے چوس لیتے ہیں، جیسا اسپنج سے پانی چوسا جاتا ہے، کوئی لیکوڈ چیز کو اسپنج کے ذریعے سے چوس لیتے ہیں، ایسا وہ پتھر کی خصوصیت ہے۔ وہ پتھر جو ہے جنت سے اتارا گیا تھا، بہت سفید تھا، بالکل دودھ سے زیادہ سفید تھا، اب وہ کالا ہو گیا ہے، انسانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر وہ کالا ہو گیا ہے۔ ایسا قیمتی اور ایسی قیمتی چیز، اس کا استلام کرنے سے اس کی زندگی بھر کے گناہ کو پتھر چوس لیتا ہے، اس کی خاصیت ہے۔ لیکن ہمارے آقا نے فرمایا، اس پتھر کے استلام کے وقت میں اگر کسی مومن کو، مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اس کا بوسہ لینا ضروری نہیں ہے۔ بوسہ لینا سنت ہے اس پتھر کا، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان، اور اس دولت کے لیے سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ احد کے میدان میں ایک عورت دوڑے دوڑے احد کے میدان کی طرف آ رہی ہے، مدینے سے، شہر سے میدان جنگ کی طرف، احد کے میدان کی طرف آ رہی ہے۔ اس عورت کو پہچانتے ہوئے ایک صاحب نے کہا، ارے رکو، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ انا للہ پڑھ رہی ہے، کھڑی نہیں، آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی نے کہا تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، اس پر بھی انا للہ پڑھا، وہ آگے بڑھی۔ پھر تیسرے کسی نے روک کے کہا تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اس پر بھی وہ انا للہ پڑھی اور آگے بڑھتی گئی۔ پھر کسی نے کہا تمہارے جوان بیٹے کی بھی شہادت ہو گئی ہے، تمہارے گھر کے چار بھی شہید ہو گئے۔ پھر بھی وہ آگے بڑھ رہی انا للہ پڑھتے ہوئے۔ جب کسی نے کہا کہ تمہارے گھر کے 4 آدمی شہید ہو گئے، پھر بھی تم آگے بڑھ رہی ہے، تو اس عورت نے کہا میرے آقا کیسے ہیں؟
میرے نبی کا کیا حال ہے سنائیے. یہ ایمان کی بات ہے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اتنی زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے ہوتی ہے. ایک طرف بیوی، ایک طرف شوہر، ایک طرف باپ، ایک طرف بیٹا، ایک طرف دنیا، لیکن اس سے جو محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اس بندے کو، اس مومن کو اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے. یہ ایمان کی علامت ہے، ڈھکوسلی بات نہیں. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. یاد رکھنے کی بات ہے. ہمارے نبی نے کہا جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی بات کو نہیں مانے گا. ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، ایک طرف اس کی بیوی ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہے، ایک طرف دنیا اور اس کا جاب ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں. اب اس کے ایمان کا امتحان ہے. کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا یا ماں باپ کی بات مانے گا؟ اس کے ایمان کا امتحان ہے. علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر کسی کا باپ مشرک ہے، اگر کسی کی ماں مشرک ہے، ایمان والی نہیں ہے، کافر ہے، اور وہ ماں اور باپ کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے بیٹے سے بیٹا مجھے فلاں مندر تک پہنچانا، فلاں مندر تک پہنچانا، چونکہ وہ مشرک عورت ہے، ماں بوڑھی ہے نہیں جا سکتی، بیٹے کو حکم کر رہی ہے، تو شریعت کہتی ہے بیٹا ہونے کی وجہ سے، بیٹا ہونے کے ناطے اسے اس ماں کو خدمت کی نیت سے مندر کے دروازے تک پہنچانے کا حکم ہے. پہنچا کر آ، تیری ماں ہے، خدمت کر، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. آگے فرمایا اگر وہ ماں کہتی ہے بیٹا تو بھی آ میرے ساتھ، تو بھی آ کر اس مندر کی، اس بت کی پوجا کر، تو اب شریعت کہتی ہے اب ایمان کا تقاضا یہ ہے اب تیری ماں کی بات کو نہیں سنی جائے گی، اللہ کی بات کو سنی جائے گی. یہ شریعت کا تقاضا ہے. وہاں تک جانے کا حکم ہے، خدمت کر، اب آگے نہیں جا سکتا. تو جہاں ایمان ٹکراتا ہے، جہاں شریعت ٹکراتی ہے، وہاں میرے باپ بھی آگے آ جائے، وہاں میری ماں بھی آگے آ جائے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. بدر کے میدان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. ان کو ہمارے نبی نے کہا تھا یہ امت کے امین ہیں، امین، امانت دار آدمی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. اور پہلی جنگ ہے، پہلی لڑائی ہے، اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی. اور عجیب اتفاق کہ اس میدان جنگ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، ایک طرف بیٹا تھا، ایک طرف باپ تھا، ایک طرف بھائی تھا، ایک طرف اور ایک بھائی تھا. مسلمانوں کے ساتھ ایک بھائی ہے، کافروں کے ساتھ ایک بھائی ہے. باپ ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق بدر کے میدان میں نبی کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے. ان کے ایک بیٹے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کافروں کے ساتھ آ گئے، مکے والے لے کر آئے ان کو. اسی طرح ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا باپ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے آ گیا. لڑائی ہوتے ہوتے جب آمنا سامنا ہوا باپ بیٹے کا آمنا سامنا ہوا، پہلے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے آپ کو اوائڈ کیا، بچانے کی کوشش کی، بیٹا باپ سامنے ہے، چونکہ ایمان و کفر کا مسئلہ تھا اور اسلام کی پہلی لڑائی تھی. وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ان کے باپ وہ آئے بیٹے کا لحاظ کیے بغیر، بیٹے پر حملہ کرنے کے لیے. اب یہاں تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور کیا کہ کوئی بچانے کی چیز نہیں ہے.
ایک دو مرتبہ اوائڈ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، چونکہ یہ جوان تھے، طاقتور تھے، ان کے باپ اس طرف سے تھے، وہ یہ باپ سمجھ کر لحاظ کر رہے تھے، لیکن وہ جب بہت زیادہ ہو کر آگے بڑھ کر آئے تو ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے ہی ہاتھوں سے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتایا ایمان کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے، چاہے وہ میرا باپ ہو، چاہے وہ میری ماں ہو، چاہے وہ میری اور کوئی دنیا کی عزیز سے عزیز چیز ہو، میں اس کو قربان کر سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ دولت کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے، صرف تبلیغ والوں کے ذمے نہیں، صرف علماء کے ذمے نہیں، اور کسی اور کے مخصوص چیز نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ذمے ہے ایمان کو بچانا، اس کے بھی ایمان کو بچانا، اس کے گھر کے عورتوں کے بچوں کے نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرنا اس کے ذمے ہے۔ اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو میں یہ پوری تمہید اس لیے آپ لوگوں کو سنایا کہ اب آنے والے دنوں میں اسکول پر نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے جو قانون بن رہا ہے اور جو تعلیمی نظام بنایا گیا ہے، جس میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ مسلمانوں کو ہے، سب سے بڑا خطرہ۔ حالانکہ تعلیمی پالیسی جو بنی ہے نیو ایجوکیشن پالیسی NEP کے نام سے، اس کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہترین تعلیمی پالیسی ہے۔ ایک اچھے انجینئر کو بنانے کے لیے، ایک اچھے ڈاکٹر کو، ایک اچھے سائنٹسٹ کو، ایک اچھے شہری کو بنانے کے لیے یہ تعلیمی پالیسی بہت اچھی ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے اتنی تمام ایڈوانٹیجز کے باوجود، اتنی تمام خصوصیات کے باوجود مسلمان کے لیے خطرے کی چیز ہے۔ مسلمان بچوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اور تعلیم معمولی چیز نہیں، یہی طاقتور چیز ہے۔ دنیا کے انقلابات تعلیم سے ہی بدلتے ہیں۔ آہستہ سے جو محنت ہوتی ہے یہ تعلیم کے ذریعے سے محنت ہوتی ہے۔ بدقسمتی ہے جس قوم کا پہلا سبق ہمارے نبی کو پہلی قرآن کی جو آیت اتاری گئی ہے، پہلی وحی جو آئی ہے ہمارے نبی پر، وہ تعلیم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن کی جو ہمارے نبی پر اتاری گئی ہے، اور اس میں حکم ہے پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے سب سے زیادہ جاہل قوم ہماری قوم ہے۔ سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی قوم ہماری ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کئی سال سے ہم لوگ کیریئر گائیڈنس پروگرام کرتے ہیں۔ ہمارے بچے جو سکولز میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس کا ریشیو ہمارے سامنے ہے۔ LKG UKG میں بچے 100% میں سے 60% بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ کسی محلے میں 100% بچے ہیں، 200 بچے ہیں، آپ سروے کرو، میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں۔ میں اس فیلڈ میں ہم 5 سال سے کام کر رہے ہیں۔ کسی محلے کا مسلم پاپولیٹڈ ایریا کا سروے کرو، 200 بچے ہیں، 300 بچے ہیں، اسکول کو کتنے جاری ہیں؟ اس میں سے 150 بچے جاری، 100 بچے جاری جن کا ایڈمیشن ہوا LKG میں UKG میں۔ پھر 4th تک بچے جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس میں کا 30% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ بچے 7 تک جاتے ہیں اور اس میں کا 30% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جو 100 بچوں کا ایڈمیشن ہوا تھا LKG میں فرسٹ اسٹینڈرڈ میں، وہ جاتے جاتے 10th اسٹینڈرڈ میں جو بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے وہ 7% ہوتا ہے۔ 100 سے 7%، 90 پر 3% بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں 10ویں کلاس تک پہنچے تک۔
فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کتنے بچوں کا ایڈمیشن تھا کلاس میں، اس اسکول کے پرنسپل سے پوچھو. وہ بیچ 10th اسٹینڈرڈ کو گئی نا، کتنے بچے ہی پوچھ لیو. یا تمہیں پڑھ کو ہی نا اسکول کے اندر جو پڑھے ہیں ان سے معلوم ہو جاتا ہے. جب LKG میں تھے تو کتنے تھے بچے، اس کی بیچ کتنی تھی، اور وہ ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچی. دنیا کی تعلیم کا یہ حال ہے. اور آگے کے جو ڈگری ہیں وہ تو 0.2% ہے، جو پروفیشنل کورسز ہیں. بہت کم تعداد ہماری ہے دنیا کی تعلیم میں بھی. دینی تعلیم کا حال کیا بتاؤں. اس زمانے میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہے. ہر نماز میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ نہیں آتی. سن کو بھی یاد کر لیتا تو اسے یاد ہو جانا تھا. سورہ فاتحہ نہیں آتی. اس مجمع میں اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں غسل کے فرضاں کتنے ہی گھر کو، کتنے جنے نہیں بول سکتے. پانی نہانے کے فرض معلوم نہیں، وضو کے فرضاں نہیں معلوم. یہ دینی تعلیم کا حال ہے، اور دنیا کی تعلیم کا بھی یہ حال ہے. اور تعلیم سے انقلاب آتا ہے، جس کا پہلا سبق ہمارے نبی کے ذریعے سے اللہ نے دیا تھا. اس قوم کو، مسلمانوں کو پہلا سبق تھا ہمارا، تعلیم حاصل کرو. اور تعلیم سے انقلابات آتے ہیں، ملک کے ملک بدل جاتے ہیں. آج جو کچھ حالات دنیا میں ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر حالات کو بدل رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہو گیا. یہ بچپن سے ان کا تعلیمی ذہن، ایجوکیشن ذہن بنایا گیا ان کو. چاہے ہمارا ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہو، یا دنیا کا بھی کسی ملک کا صدر و وزیر اعظم ہو، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے بچپن سے دیکھو وہ کون سی کالج اور کون سی اسکول میں پڑھ کر اس کا کیا ذہن بدلا ہے. یہ تعلیم کا اثر ہے. اور تعلیم سے حالات بدلتے ہیں. اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ ہمارے نبی کی بات ہے. خود ہمارے نبی نے اپنے آپ کا تعارف دنیا میں کرایا، انما بعثت معلما. یہ ہمارے نبی کا انٹروڈکشن خود ہمارے نبی اپنی زبان سے کرا رہے ہیں. میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے ذمے ہے تعلیم. میں استاد ہوں، میں معلم ہوں. آج اسی تعلیم سے ہم جاہل ہو گئے، جس کا یہ نقصان آج ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے، بھگتنا پڑ رہا ہے. تو تعلیم کے ذریعے سے کیا کیا انقلابات آتے ہیں. جب اچھی تعلیم ہوگی تو کیا ریولیوشن دنیا میں آئے گا. جب تعلیم کا غلط استعمال ہوگا، اللہ کے نام کے بغیر جو تعلیم ہوگی، چونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں اللہ نے کہا پڑھو اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کو شرط لگایا ہے. جو تعلیم اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی اس کا کیا نتیجہ، اور جو تعلیم اللہ کا نام لیے بغیر ہوگی اس کا کیا رزلٹ ہے. میں آپ کو اس کی تفصیل بھی سناؤں گا آئندہ جمعہ میں، آپ سنیے. لیکن بدلنے کے فیصلے کیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کے فیصلے کیجئے، تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکے. اگر ہم اس کی کوشش میں نہیں لگے، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری گود میں پلنے والے بچے دہریے بن جائیں گے، ملحد بن جائیں گے، دین کے دشمن اور کافر بنیں گے. گود میں ہوگا ہمارا جگر گوشہ ہوگا، لیکن ہم نے اس کا انتظام اور اہتمام نہیں کیا، تو یہ نسلیں ہمارے ہاتھوں سے ہماری گود میں پلتے ہوئے کافر و مشرک بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے اندر پوری دنیا میں بد امنی کا خاتمہ فرمائے، بے ایمانی کا خاتمہ فرمائے، ایمان کے زندہ ہونے کی صورت شکل پیدا فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ.